بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم و یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، اکابرین امت، علماء امت، اہل علم، جن کو اللہ رب العزت نے علوم دینیہ میں گہرائی مرحمت فرمائی ہے، اکثر بیشتر دیکھا گیا ہے کہ وہ تمام کے تمام اکابر علماء ملت سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص کے گرویدہ ہیں، پورے قرآن کے عاشق ہیں، قرآن مجید کے ساتھ ان کو والہانہ محبت ہے، لیکن بسا اوقات کسی صورت کے ساتھ، کچھ آیات کے ساتھ ایک عجیب سی محبت اور کیفیت ہوتی ہے۔ علماء کو ان مبارک صورتوں کے ساتھ بے انتہا محبت ہے۔ اکابر امت، علماء امت، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت ہیں۔ یہ سورۃ اخلاص جو ہے، اس مبارک صورت کے حضرت کے پاس معمولات تھے، اور انہی صورتوں کی برکت سے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے لنگر چلایا کرتے تھے، اپنی خیرات، بہت سی نعمتیں اللہ کے راستے میں تقسیم کرتے سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص کی برکت سے۔ اور سورۃ فاتحہ جو ہے، بے شمار فوائد، فضائل اور خواص ہیں، ہدیہ الہی ہے، یہ گفٹ ہے پروردگار عالم کی طرف سے اس امت مسلمہ کو۔ اللہ رب العزت نے خاص محض اس امت کو یہ تحفہ عطا فرمایا ہے۔ بڑی عجیب بات ایک بزرگ نے لکھی ہے، فرمایا کہ صرف اس کے قائل، اس کو پڑھنے والے اور اس کی عظمت کو تسلیم کرنے والے صرف انسان ہی نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے مقرب فرشتے بھی اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ میں سے کوئی حصہ ملے۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، یہ اللہ کی محبت اور محبوب صورتوں میں سے ہونے کی ایک عظیم دلیل یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کو لازم رکھا ہے۔ فرائض میں سے بھی ہے اور واجبات میں سے بھی ہے سورۃ فاتحہ کا پڑھنا، اور اسی طرح سنت بھی ہے، لیکن ہے نماز کی ہر رکعت میں۔ اور جب امام پڑھتا ہے، سورۃ فاتحہ مکمل کرتا ہے، اور پیچھے مقتدیوں کو حکم ہے کہ تم بھی آمین کہو، اور فرشتے بھی کہتے ہیں۔ فرمایا کہ جب فرشتوں کی آمین اور بندوں کی آمین، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق آ جائے، اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ ہے سورۃ فاتحہ کی برکت۔ اللہ رب العزت نے اس میں بہت طاقت رکھی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جب کوئی مسلمان اپنے گھر میں داخل ہوتے ہی سلام سے آغاز کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیتا ہے، اس کے گھر میں برکت ہی برکت ہوتی ہے، فقر و فاقہ اللہ پاک زائل کر دیتے ہیں، اور اس کے گھر میں انہی مبارک صورتوں کی تلاوت کی برکت سے ہر قسم کی نحوست کو نکال دیا جاتا ہے۔ اس قسم کی کوئی چیزیں جو نقصان دہ ثابت ہوں، دخل اندازی کا ان کو موقع نہیں ملتا کہ یہ شرارتیں پڑھ سکیں کسی کے گھر میں، فساد ہی فساد ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت ان چیزوں کو باہر نکال دیتے ہیں۔ جس گھر میں سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد، بہت سے وظائف ہیں، علماء امت نے ہمیں مرحمت فرمائے ہیں اپنے تجربات اور مشاہدات کی بنیاد پر۔ یہ جتنے وظائف بھی ہیں، یہ تشریعی نہیں ہیں،
یعنی ہر ایک عمل کا شرعاً کہیں قرآن و سنت سے یعنی اس طرح کا ثبوت ہو کہ اس کو پڑھو تو یہ فوائد ہوں گے۔ یہ جو فوائد بیان کیے جاتے ہیں کچھ تو احادیث پاک میں آئے ہیں اور کچھ تجریبی ہیں، تشریعی نہیں ہیں، یعنی علماء نے اپنے تجربے کی بنیاد پر بتلایا ہے کہ اس میں یہ فائدہ بھی ہے، یہ فائدہ بھی ہے، یہ فائدہ بھی ہے۔ جس طرح جڑی بوٹیوں کے خواص بتلائے جاتے ہیں، بڑے بڑے اطباء اور حکماء اشیاء کی خواص کو تلاش کرتے ہیں کہ اس جڑی بوٹی میں اس چیز کا بھی علاج ہے، اس بیماری کا بھی علاج ہے، اس بیماری کا بھی علاج ہے، وہ ساری تشریحی نہیں ہوتی، وہ حکماء اور اطباء اپنے تجربے کی بنیاد پر کہتے ہیں۔ اسی طرح علماء نے تجربہ کیا ہے، ان صورتوں کو پڑھ کر دیکھا ہے تو پھر بتلایا ہے، امت کی رہنمائی کی ہے کہ اس میں یہ فوائد موجود ہیں۔ برادران عزیز، اسی طرح سب سے پہلا فائدہ میں نے جو اس کا بتلایا ہے، فقر و فاقہ دور ہو جائے۔ 3 بار سورۃ فاتحہ، 3 بار سورۃ اخلاص گھر میں داخل ہوتے پڑھ لو۔ ہر بیماری سے اگر شفا چاہیے، ہر بیماری سے اگر شفا چاہیے تو اس کو چاہیے شفا چاہنے والا آدمی 40 بار روزانہ اس مبارک سورت کی تلاوت کرے، اللہ رب العزت موذی امراض سے نجات عطا فرما دیں گے۔ اور اسی طرح جو آدمی کسی قید و بند میں ہے، گرفتار ہے، شکنجے میں پھنسا ہوا ہے، ظالموں کے پنجہ استبداد میں ہے، چھٹکارا چاہتا ہے، سورۃ فاتحہ 121 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کرے۔ رب کریم ظالموں کی بہت بڑی جیلوں سے بھی اور مضبوط دلائل کے اصول اور کلیات انہوں نے لاگو کر کے اس کو گرفتار کیا ہے، وہاں سے بھی اللہ رب العزت اس کی رہائی کے اسباب پیدا کریں گے۔ اسی طرح جو آدمی وافر مال چاہتا ہو، رزق کی فراوانی چاہتا ہو، قرضے کی ادائیگی چاہتا ہو، تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ اس طریقے سے سورۃ فاتحہ بھی پڑھے اور سورۃ اخلاص کی بھی تلاوت کرے۔ اللہ رب العزت ان تمام چیزوں سے نجات عطا کریں گے، یعنی قرضے کے مسائل اور رزق کی فراوانی حاصل ہوگی، وافر مال ملے گا۔ 364 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے اور اسی مقدار میں سورۃ فاتحہ بھی، سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص 364 مرتبہ پڑھنے پر اللہ رب العزت اس بندے کو وافر مال عطا فرمائیں گے۔ اتنی مال ملے گا کہ قرضے بھی ادا ہو جائیں گے، اور بھی جتنی مسائل ہیں روزی کے متعلق، مالی معاملات ہیں، اللہ رب العزت ان تمام مالی معاملات اور مالی پریشانیوں سے نجات عطا کریں گے۔ اسی طرح فجر کی سنت اور فرضوں کے درمیان یہ شاہکار فضیلت رکھنے والا عمل ہے کہ 41 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، میم کو الف لام کے ساتھ، بسم اللہ کی میم کو الف لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے اور 41 مرتبہ روزانہ پڑھے، 40 دن تک ہر حاجت، ہر بیماری، اللہ رب العزت بیماری ہے تو شفا عطا فرما دیں گے، اگر کوئی حاجت اور ضرورت ہے تو اپنے اس بندے کی حاجت اور ضرورت کو اللہ رب العزت پورا کریں گے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی ایسا کہ اس کو اللہ نے اولاد عطا کی اور سمجھتا تھا کہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، لیکن اولاد وہ درد سر بن گئی ہے، نافرمان اولاد ہے۔ ایک عورت کا رشتہ طے ہوا، وہ بیچاری سمجھ رہی ہے کہ اس دیواجی زندگی میں گھر جنت کا سما بنے گا، لیکن آگے کسی شرابی اور عیار آدمی سے پالا پڑ گیا ہے۔ اب اس کے اندر نہ نرمی ہے، نہ پہلو میں نرم دل رکھتا ہے، ذلیل و رسوا کرنے والا مرد ہے۔ اپنی نافرمان اولاد کو فرما برداری پر لانے کے لیے، اور ایسے بدبخت شوہر جو نشئی قسم کا آدمی ہے، نشہ کرتا ہے، فحاشی اور عریانی میں اس کا دل لگتا ہے،
اس کو راہ راست پر لانے کے لیے اس کو چاہیے، عورت خاتون جو ان کو راہ راست پر لانا چاہتی ہے، یا باپ ہے اپنی اولاد کو راہ راست پر لانا چاہتا ہے، بیوی شوہر کو لانا چاہتی ہے، یا شوہر ہے سرکش بیوی کو دین کے راستے پر لگانا چاہتا ہے، بری عادات چھڑوانا چاہ رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ روزانہ 70 مرتبہ سورۃ فاتحہ کو پڑھے، پانی پر دم کر کے اپنے اہل و عیال، اپنے بچوں کو جن کو راہ راست پر لگانا ہے ان کو پلائے۔ اللہ عز و جل ان کو توبہ کی توفیق بھی عطا فرمائیں گے، راہ راست پر بھی چلائیں گے۔ اسی طرح اگر کہیں شر اور فساد پھیلا ہوا ہے اور بے انتہا پھیل چکا، بڑھتا جا رہا، اب اس کو ان کی صلح کروانی ہے، رشتہ دار ہیں آپس میں، باہمی تعلقات تھے، دوست ہیں، دشمنیاں ہو گئی ہیں، ان کو اگر آپس میں جوڑنے کی کوشش کرنی ہے تو بزرگوں نے لکھا ہے صلح کرانے والا آدمی سورۃ فاتحہ پڑھ کر جائے اور متعدد بار پڑھے، ہو سکے تو 1 تسبیح 2 تسبیح اس طرح اس کی پڑھ لینی چاہیے، اور پھر صلح کے لیے جائے۔ جس کو جو بات کرے گا وہ اس کی بات کو تسلیم کریں گے اور صلح کے لیے آمادہ ہو جائیں گے۔ یہ اس مبارک صورت کی برکت ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی حمد و ثنا سے اس مبارک صورت کا آغاز فرمایا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہر ایک آیت پر پروردگار عالم اپنے بندے کی بات کا جواب دیتے ہیں۔ جب یہ درخواست مکمل ہوتی ہے تو قبولیت کی مہر لگتی ہے۔ آمین پر اللہ عز و جل قبولیت کی مہر لگا دیتے ہیں کہ میرے بندے نے درخواست کی، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میں نے اپنے بندے کی درخواست کو قبول کر لیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی، میری حمد و ثنا بیان کر دی ہے، میری شان بیان کی میرے بندے نے، اور مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مالک یوم الدین یہ از قبیل مراحم خسروانہ ہے۔ یعنی مراحم خسروانہ کیا ہوتی ہے؟ بادشاہ کو رحم و کرم کی جو اپیل کی جاتی ہے، شخصی طور پر ضمانت دینے والا شخص، تو فرمایا یہ بھی از قبیل مراحم خسروانہ ہے کہ پروردگار عالم اپنی شخصی ضمانت پر اپنے بندے کی بخشش کرتے ہیں، اگرچہ وہ گناہوں سے لت پت ہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرا بندہ میری بارگاہ میں حاضر ہے، میری حیثیت کسی منصف جج کسی نہیں ہے، بلکہ میں خود مالک ہوں، میں چاہے 100 قاتل کے آدمی کو معاف کر دوں تو مالک ہوں، مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ پاک معاف کر دیں گے۔ آگے ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کیا مطلب؟ عبادت کسے کہتے ہیں؟ خاص ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کہتے ہیں کمال عظمت کے ساتھ کمال محبت کرنا عبادت ہے۔ اگر عظمت دل میں نہیں ہے، کمال محبت نہیں ہے تو عبادت نہیں۔ عبادت اس کو کہیں گے کہ یہ دونوں چیزیں اس کے اندر موجود ہوں، کمال تذلل، انتہائی ذلت اختیار کرنی رب کریم کے سامنے، اسی کو عزت کہا جاتا ہے، اسی کو عبادت کہا جاتا ہے۔ یہاں ایاک یہ مفعول ہے، قانون یہ ہے کہ یہ ایاک نعبدو کے بعد ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں ایاک پہلے آیا ہوا ہے اور نعبدو بعد میں ہے۔ اس کو مقدم کرنے کی، پہلے لانے کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے، یہ فائدہ حصر کا دیتا ہے کہ بند ہے اسی میں، عبادت آپ کے سوا کسی کی جائز ہی نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے کسی کی عبادت اور کسی کو اس لائق نہیں سمجھتے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ نکلے گا
عابد کی نظر اپنی عبادت پر نہیں ہونی چاہیے، اللہ کی عظمت پر نظر ہونی چاہیے۔ گھمنڈ نہ ہو، فخر نہ ہو، اپنی عبادت پر تکبر نہ ہو، خود نمائی اور غرور نہ ہو، ریاکاری کے جذبات نہ ہوں، یہ ہے عبادت۔ اور یہاں اللہ رب العزت نے عجیب طرز اختیار فرمایا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب یہاں غیبی چیزیں ہیں ساری۔ جب ایاکا پر آئے تو مخاطب کا صیغہ لائے، خطاب کا صیغہ ایاکا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ برادران عزیز، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بعد آگے دعا شروع ہو رہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ تعریف اور ثنا، اس کے لیے غیب کو استعمال کیا گیا ہے، غیب کے صیغے ہیں تعریف و ثنا کے لیے۔ یعنی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، کسی کی تعریف کرنی ہے، غیبانہ طور پر ہو تو اس میں اخلاص بڑھ کر ہوتا ہے۔ اور جب دعا ہو، درخواست ہو، اللہ کی بارگاہ میں کچھ پیش کرنا ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ حضوری ہو، بندہ اپنے آپ کو حاضر کرے، اللہ رب العزت کے سامنے پیش کرے، حضوری کی کیفیت ہونی چاہیے، محتاج بن کر کھڑا ہو، اے اللہ تجھی سے مانگ رہا ہوں۔ اور غیبانہ حمد و ثنا اخلاص کی علامت ہے، اور عبادت میں حضوری، اس کا کیا مطلب کہ بندہ موجود ہے، حاضر ہے، اپنی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کر رہا ہے۔ اور ایاک نستعین، مدد کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ عبادت کے لیے حول اور قوت کافی نہیں ہے، عبادت کے لیے اللہ رب العزت کی مدد، اعانت طلب کرنا ضروری ہے۔ اس کی مدد کے بغیر کوئی آدمی نہ عبادت کر سکے، نہ تلاوت کر سکے، نہ اللہ کو راضی کر سکے۔ اس کو اس کی خوشنودی کے لیے اسی کی مدد طلب کرنا، اسی سے کہ تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے نہ حول کافی نہ قوت کافی۔ اسی لیے پہلے کہہ دینا چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ، اے اللہ میرے پاس نیکی کی طاقت نہیں ہے، گناہ سے بچنے کی قوت نہیں ہے، میں تجھی سے مدد طلب کرتا ہوں، گناہ سے بچا لے، نیکی کی توفیق عطا فرما دے تاکہ میں تجھے راضی کر سکوں۔ بڑا عجیب نقطہ بیان کیا گیا ہے۔ اعانت اور مدد کے لیے کچھ اصول ہیں۔ غیر اللہ سے مدد طلب کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیا اللہ کے غیر سے مدد طلب کرنا جائز یا ناجائز، حرام، شرک، اس کی کیا حیثیت ہے شرعاً؟ یاد رکھیے، ایک آدمی اللہ رب العزت کی ذات عالی کو فاعل سمجھتا ہے، مستقل سمجھتا ہے، قادر بالذات سمجھتا ہے، اسی کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اسی سے مانگتا ہے، یہ عین توحید ہے۔ مانگنا ہی اسی سے چاہیے۔ کس سے مانگیں گے؟ جن کے دربار میں کچھ ہے ہی نہیں، کسی کے پاس کچھ رکھا ہی نہیں ہے، وہ ہمیں کیا دیں گے؟ یا ایسا آدمی ہے فاعل اسی ذات کو سمجھتا ہے، کام بھی وہی کرتا ہے، اور مستقل بالذات، وہ بھی اسی ذات کو سمجھتا ہے، لیکن یہی معاملہ، یعنی فاعل مستقل بالذات، قادر بالذات، سمجھتا تو اسی کو ہے، لیکن وہی معاملہ جو اسی سے کرنا چاہیے غیر کے ساتھ بھی کرتا ہے۔ کسی پیر فقیر کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے کہ جناب ہے تو سب کچھ کرنے والا اللہ، لیکن آپ بھی قابل تعظیم ہیں، سجدہ ریز ہو گیا، اس کے سامنے کہا آپ بھی کچھ کر سکتے ہیں، تو یہ معاملہ وہی کرتا ہے، یہ گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، حرام کا ارتکاب کر رہا ہے، بغیر توبہ کے یہ گناہ معاف نہیں ہونے۔ اسی طرح فاعل مستقل بعطائے الہی، مستقل بعطائے الہی، اللہ کی ذات کے علاوہ غیروں کو بھی سمجھتا ہے، یعنی
مستقل بذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، لیکن کچھ ایسے شخصیات بھی ہیں جو کچھ ایسے اختیارات رکھتے ہیں، جیسے وزیر مشیروں کو بادشاہ اختیار دیتے ہیں کہ یہ کام تم کرو، وہ کام تم کرو، یہ چیزیں تم کسی کو دے سکتے ہو، تو کچھ اختیارات دے دیتے ہیں، فلاں زمینیں ہیں، اپنے اختیار سے جا کے تم تقسیم کر سکتے ہو۔ اور اسی طرح کوئی کام کرنا ہے اس کو مختار قرار دے دیتے ہیں کہ آپ کے اختیار میں ہے، یہ کام آپ کرا سکتے ہیں۔ تو کوئی آدمی یہ سمجھے کہ اللہ رب العزت نے کسی کو مختار بنایا ہے، کسی کو یہ اختیارات دے رکھے ہیں، یہی خیال تھا مشرکین مکہ کا۔ ان سے پوچھتے کہ بتوں کو کیوں پوچھتے ہو؟ تو وہ کہتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، بس اسی لیے کرتے ہیں یہ کچھ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں یا فرشتوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں یا مقدس شخصیات کے بت بنا کے ان کو سجدہ کرتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہی اللہ کے ہاں ہماری سفارش کرتے ہیں، خدا کے ہاں مقام بنتا ہے ہمارا، اور یہ اختیارات رکھتے ہیں، یہ کچھ دے سکتے ہیں۔ ارے کوئی کچھ نہیں دے سکتا، کچھ دینے پہ قادر نہیں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں گاؤ ماتا ان کی خدا ہے، ان کی خدا ہے نا۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے جو ان کا خدا ہے وہ ہماری غذا ہے، وہ کیا کریں گے ہمارا کیا بگاڑ لیں گے؟ سب کچھ اسی ذات کے پاس ہے، اللہ عز و جل ہی سب کچھ عطا کرنے والے ہیں، سارے خزانے اسی کے۔ اور جو یہ سمجھتا ہے وہ مشرک ہے، بدبخت ہے، اللہ کے ہاں اس کی بخشش نہیں ہے، نجات نہیں، اللہ کے علاوہ کو پکار رہا ہے اور ان کے لیے اختیارات ثابت کرتا ہے کہ یہ اس سے لے کر ہمیں دے رہے ہیں۔ اگر خود ان کو مختار سمجھتا ہے، مستقل بذات سمجھتا ہے، تو پھر تو پکا ٹھکا مشرک ہے، بدبخت ہے۔ تو بہرحال اللہ عز و جل نے سب کچھ اختیارات اپنے قبضہ قدرت میں رکھے ہیں، تو ہمیں اللہ رب العزت کی ذات عالی سے ہی مانگنا چاہیے۔ اور یہ صورت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی، یہ انتہائی قیمتی زر و جواہرات ہیں، ایک بہت بڑی دولت ہے قرآن مقدس کی یہ ابتدائی صورت مبارکہ سورۃ فاتحہ۔ اس کے اندر اللہ نے بے شمار فوائد رکھے ہیں، یہ فوائد و خواص اللہ پاک ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔